قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالی نے پاکی اور صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اور پاکی اور صفائی ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں تاکہ نماز کے لیے کوئی عذر نہ ہو، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج مسلمانوں کی بستیاں، مسلمانوں کے محلے کچروں سے بھرا ہوتا ہے۔ جن گلیوں میں کچرا ہو تو سمجھ لیا جائے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، جن محلوں میں کچرا ہو سمجھ لیا جائے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، جن محلوں کی نالیاں گندی ہوں تو سمجھ لیا جائے کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔ حالانکہ صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک اہم پیغام ہے، اسلام کا ایک اہم حکم اور فرمان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی خود پاک ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک اہم شعار ہے، لیکن ان شعار کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج غیروں کے مکانات کو دیکھ لیجئے، غیروں کے گلی اور کوچوں کا جائزہ لے لیجئے، صاف ستھرا نظر آئے۔ ظاہر بات ہے جب پاکی جیسے اعمال پر، پاکی جیسے احکام پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں کیسے داخل ہوں؟ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے کوئی عذر سامنے نہ آئے۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گلی کوچوں کو اور محلوں کو ہم صاف ستھرا رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن گھر کی نالیاں گندی ہیں، ہم مسلمان ہیں روڈ صاف ستھرا نہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعمال کو بھی ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، خاص طور پر یعنی پاکی اور صفائی۔ الطہور نصف الایمان کہا گیا کہ پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ پاکی اور صفائی کا ہم خیال رکھیں تاکہ تو جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں، جو بیماریاں ہمارے جسم میں منتقل ہونے والی ہوگی، وہ ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔